بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے جس ویک کا ہاروسکوپ لے کر آئے ہیں وہ 8 اگست سے لے کے 14 اگست تک کا ہے۔ دوستو اس ہفتے 8 سے لے کر 14 اگست تک، جیسے کہ ہمارے پچھلے ویکلی ہاروسکوپ میں آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ وینس کا لیو سے 7 اگست کو کینسر میں ریٹروگریڈ پوزیشن میں ٹرانزٹ ہو جانا آپ لوگوں کی زندگیوں پر اچھے برے دونوں اثرات لائے گا۔ زندگی میں سٹرگل اور ایفرٹ لائے گا، پیسوں کے معاملات میں غلطیاں کریں گے، فیصلے غلط کریں گے، پیسوں کے معاملات میں اتار چڑھاؤ بھی رہے گا، اور یہ تمام اثرات آپ نے پچھلے ہفتے اپنی ذاتی زندگی اور ملک کے سیاسی حالات دونوں میں محسوس کیے اور دیکھے۔ مگر اس ہفتے وینس کا کینسر میں ریٹروگریڈ ہونا ڈگری بدل چکا ہے۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو پیسوں کے معاملات میں تھوڑی آسانی محسوس ہوگی۔ اچانک پیسوں کے معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے پھنسے ہوئے قرض بھی مل جائیں گے، کسی مقصد کے لیے اگر کوئی فنڈز جمع کر رہے ہیں وہ بھی اس ہفتے کر پائیں گے، راستے کھلیں گے۔ مگر محنت، پریشانی اور سٹرگل ابھی بھی آپ کو اس ہفتے محسوس ہوگی۔ اس ہفتے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوگی کہ آپ کو ایسی کیفیت محسوس ہوگی جیسے کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ حالات دنوں میں اپنا رخ بدلیں گے، آج جو ہوگا کل ایک دم بدل جائے گا۔ تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اور انفرادی طور پہ یہ حالات آپ کی زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے، یہ جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں اور اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ایریز یعنی برج حمل۔ ایریز، اس ہفتے آپ تمام لوگوں کو اپنے کاموں میں تیزی آتی ہوئی محسوس ہوگی، آپ کے رکے ہوئے کام مکمل ہو جائیں گے، پروجیکٹ بہتری کی طرف جائیں گے، پروگرس ہوگی، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کے راستے کی دیواریں ہٹ گئی ہیں۔ لیکن ایک بات جو اس ہفتے آپ کو کنٹرول کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کا بلا وجہ اثر بہت لیں گے، یعنی لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں گے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے یہ آپ کے بارے میں کر رہے ہیں یا آپ کو یہ باتیں سنائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے تعلقات خراب کر سکتے ہیں، ناراضگی ہو سکتی ہے، یا بغیر تصدیق کیے اگر آپ کسی کے بارے میں ججمنٹل ہوئے تو یہ آپ کی ذات کے لیے خود نقصان دہ ہوگا۔ بات کریں اگر آپ کے ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کی، تو اس ہفتے آپ اپنے کام میں اور اپنی اسٹریٹجیز میں بہت بولڈ سٹیپ اٹھائیں گے، یعنی آپ بغیر سوچے سمجھے اپنے فیصلے کریں گے یا کوئی ڈیلز وغیرہ کریں گے۔ آپ کو اس ہفتے سیفلی چلنا ہوگا، ایک دم لیا گیا بولڈ ڈیسیژن آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ چاہے آپ کاروباری افراد ہوں یا ملازمت پیشہ، محتاط رہنا ایک حد تک بہت ضروری رہے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو اس ہفتے سازش اور جھوٹ کے ذریعے گھیرا جائے گا، نقصان پہنچایا جائے گا، کوئی ایسی سچویشن بنائی جائے گی کہ آپ کو خود لگے گا کہ واقعی یہی سچ ہے، لہٰذا سنی سنائی باتوں اور آفس کی پالیٹکس پر توجہ نہ دیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں پچھلے کچھ عرصے سے رکاوٹ آ رہی تھی، اس ہفتے بگڑے کام اور رکے کام سیدھے رستے پر چل پڑیں گے۔ ویزا اور امیگریشن کے معاملات میں اس ہفتے بہتری آئے گی، آپ کے کام سموتھلی ہو جائیں گے، اندرون ملک سفر فائدہ مند رہے گا۔ وہ لوگ جو لاٹری یا پرائز بانڈ میں قسمت آزمانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اس ہفتے خریدی گئی لاٹری یا بانڈ لکی ثابت ہوگا۔ روزگار اور آمدنی میں اضافہ رہے گا۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں یا پھر کوئی ٹرانسفر چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے بہتری نظر آتی ہے، آپ اپنے پارٹنر پر اس ہفتے رول کریں گے، جو کہیں گے، جو چاہیں گے ویسا ہی منوائیں گے، آپ کی باتیں اور آپ کے فیصلوں کی رسپیکٹ کی جائے گی اور مانا جائے گا۔ وہ لوگ جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں، یہ پرفیکٹ ٹائم ہے کہ جو آپ کے پاس آپشن ہیں ان میں سے ایک کو چوز کر لے۔ اس وقت آپ کا کیا گیا فیصلہ آپ کے لیے پازیٹیو رہے گا۔ شادی شدہ افراد کے بھی اس ہفتے معاملات اچھے دکھائی دیتے ہیں۔ بچوں اور فیملی کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے فیوچر کے لیے اقدامات کرنا اس ہفتے آپ کو اچھا لگے گا، آپ ان کاموں میں زیادہ وقت گزاریں گے۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے محتاط رہیں کیونکہ آپ کی پنڈلیوں میں شدید درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی جگہ جیسے آنکھ، دانت یا کڈنی میں پین یا انفیکشن ہونے کا امکان ہے۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس ہفتے آپ کو لگام ڈال کر اپنے حساب سے موڑ کر اور چلانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ ان کو اس ہفتے تیزی سے اپنی منزل کی طرف جاتے نظر آئیں گے اور آپ کے مخالفین اور آپ کے کمپیٹیٹرز یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس ہفتے آپ کو دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے مخلص اور مطلبی دوستوں کو الگ الگ کریں۔ وہ دوست جو بظاہر آپ کو مخلص لگتے ہیں
وہ مطلب کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. ان پر وقت ضائع کرنے کے بجائے ان کو وقت دیں جو آپ کے ساتھ دل سے مخلص ہیں. اس کے علاوہ جو اس ہفتے کا آپ کا لکی کلر ہے وہ لائلک ہے، یعنی ہلکا گلابی رنگ. اس رنگ کے کپڑے پہننا یا کوئی چیز اس رنگ کے اپنے پاس رکھنا آپ کے کاموں میں بہتری لائے گا اور لک کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے گا. اس کے علاوہ اس ہفتے 130 دفعہ یا سمیوں کا ورد کریں اور 100 گرام باجرہ کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں. یہ آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے. ٹورس یعنی برج سور. ٹورینز، آپ لوگ اس ہفتے اپنی زندگی، روٹین اور گھر میں بہت بڑی تبدیلی کرنا چاہیں گے. یہاں تک کہ آپ گھر کا ماحول بھی بدلنا چاہیں گے، گھر کی سیٹنگ، بیڈ روم کی سیٹنگ، یہاں تک کہ گھر کے رولز کو بھی بدلنے کی کوشش کریں گے. اس ہفتے بلا وجہ آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. کسی کی کوئی بات یا کسی کا کوئی حکم دینا آپ کو برا لگ سکتا ہے اور آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ لوگ اس ہفتے زیادہ اکیلا رہنا پسند کریں گے. اگر آپ کے ایجوکیشن، کیریئر اور فائنینس کی بات کریں تو ہمارے کاروباری افراد اس ہفتے کسی بھی ڈیل یا کانٹریکٹ پر سائن بغیر دیکھے نہ کریں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ان کمپنیوں یا ہول سیلر سے مال نہ لیں جن کا آپ کو اندازہ نہیں یا جن کے ساتھ آپ نے پہلے کبھی کام نہ کیا ہو. یعنی نئی کمپنیوں میں یا کسی نئے وینڈرز کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا اس ہفتے آپ کے لیے بہتر نہیں رہے گا. ملازمت پیشہ افراد پر کام کا بوجھ رہے گا اور اس ہفتے آپ کو وہ کام اور پروجیکٹس بھی دیے جائیں گے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہ ہوں یا آپ کی جاب ڈیزگنیشن میں وہ کام نہ ہوں. ایسی سچویشن آپ کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوگی، مگر آپ اپنے مائنڈ کو اگر فوکس رکھیں گے تو ان کاموں کو وقت پر اور اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر پائیں گے. جائیداد کی خرید و فروخت میں یا کوئی قیمتی چیز خریدنے میں دھوکے کا امکان ہے. احتیاط کریں یا اس ہفتے اپنی کوئی ڈیل یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کریں. کورٹ کچہری یا عدالتی معاملات میں حالات آپ کے قابو سے باہر ہوتے دکھائی دیں گے، مگر آپ نے گھبرا کر اپنا مزید نقصان نہیں کرنا. ہمت سے ثابت قدم رہیں. انشاءاللہ ہفتے کے آخر میں خود بخود آپ کو حالات میں بہتری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اس ہفتے اپنے پیسے اور آمدنی پر، خاص طور پر اخراجات پر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. لاپرواہی آپ کو نقصان دے سکتی ہے. اسٹوڈنٹ اس ہفتے بہت زیادہ انجانے میں بیسک غلطیاں کر جائیں گے جس کی وجہ سے نتائج اور ریزلٹس پر برے اثر پڑ سکتے ہیں. محبت کے معاملات میں اس ہفتے آپ کا پارٹنر آپ سے سپیس چاہے گا یا آپ اس سے سپیس یا تھوڑا ٹائم چاہیں گے. آپ اپنے پارٹنر اور شریک حیات کی پابندیاں اور حکم بھی اس ہفتے نہیں سننا چاہیں گے. ان کی نارمل بات بھی آپ کو لگے گی کہ جیسے آپ پر پابندی لگائی جا رہی ہے، خاص طور پہ گھریلو خواتین. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، مگر پھر بھی آپ کا پلانیٹری پوزیشنز اور آپ کے سیارے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اس ہفتے سینسٹیو محسوس کریں گے. وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اچھے موقع لے کر آئے گا. شادی شدہ افراد کا آپس میں ناراضگی ہونے کا بھی امکان ہے. یہ ناراضگی ایک دوسرے کو نہ سمجھنے یا انڈرسٹینڈنگ کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اولاد سے ریلیٹڈ اس ہفتے آپ لوگوں کو خوشخبریاں ملیں گی. صحت اس ہفتے آپ کی توجہ مانگے گی. پورا ہفتہ اپنے اندر تھکان اور کمزوری محسوس کریں گے. پرسکون نیند چاہیں گے. خاموشی سے گہرے پردے ڈال کر، اندھیرا کر کر اگر کوشش کریں کوئی ٹائم نکال پائیں تو اپنی نیند کو پورا کریں. اس کے علاوہ اس ہفتے کسی انفیکشن یا الرجی کا بھی اندیشہ ہے. اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. باہر کے کھانا کھانے سے پرہیز کریں. جو اس ہفتے آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے اپنے اخراجات اور خواہشات دونوں پر کنٹرول رکھیں. ان چیزوں اور باتوں کی ایکسپیکٹیشن نہ لگائیں جو آپ کو اپنے حالات اور اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے معلوم ہے کہ ان کو پورا کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے. یعنی پریکٹیکل ہو کر سوچیں اور جلد بازی نہ کریں. اس ہفتے لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کی بجائے اگر ان کے ساتھ رہ کر وقت گزاریں گے تو آپ کے کندھوں کا بہت سارا بوجھ غیر محسوس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. لوگوں کی سپورٹ آپ کا بوجھ بھی ہلکا کر دے گی. جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ گولڈن رنگ ہے. گولڈن رنگ کا کچھ پہننا جیسے لاکٹ، رنگ یا چوڑیاں وغیرہ، یا پھر اپنے پاس کوئی گولڈن رنگ کی چیز رکھنا آپ کی طرف پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کرے گی. جو اس ہفتے آپ کا وظیفہ اور صدقہ ہے اس میں 100 بار آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. یہ آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرے گا، مزاج میں بہتری لائے گا، زندگی میں سکون لائے گا. اس کے علاوہ جو صدقہ ہے وہ لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے. جیمنائی یعنی برج جوزا.
जेमिनी, आप तमाम लोगों को इस हफ्ते बहुत ज़्यादा बगावत और ज़िद की कैफियत अपने अंदर महसूस होगी। आपका हर उस काम को करने का दिल चाहेगा जो आपने आज तक ना किया हो या जिसको आप सोचते आए थे कि ये मेरे लिए सूटेबल नहीं। ये चीज़ और ये स्ट्रेटजी आपके आगे बढ़ने में आपकी बहुत मदद करेगी। आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आप अपने शोबे में हट कर कुछ अलग करेंगे और अपनी फील्ड में और अपने मुकाम में 2 स्टेप ऊपर कामयाबी की तरफ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों से इफ़ेक्ट होंगे, असर लेंगे, इरिटेट होंगे। इस हफ्ते आप किसी की बात या किसी का मशवरा लेने की स्टेट में नहीं होंगे। आपको उनका मशवरा देना या समझाना बुरा लगेगा या इरिटेट करेगा। ये कैफियत आपके लिए नुकसानदेह है, इसको कंट्रोल करें। एजुकेशन, फाइनेंस और कैरियर के मामलात में इस हफ्ते अपने कारोबारी राज या काम की जगह पर कोई इम्पॉर्टेंट या कॉन्फिडेंशियल बात किसी दूसरे से हरगिज़ ना करें, क्योंकि आपकी अपनी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके राज किसी दूसरे को बताकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए यह हफ्ता आसानियां लाएगा, कामों को मुकम्मल करने में भी आसानी रहेगी। वो लोग जो मुलाजमत की तलाश में हैं वो किसी की नज़र बद या हसद का शिकार हैं। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या रुक जाते हैं और वो किस्मत या खुद को इसका इल्ज़ाम देते हैं। इसके लिए अगर हो सके तो हर जुमेरात 1.25 किलो बड़ा गोश्त लेकर चील और कव्वों को डालें। जायदाद की खरीदो फरोख्त या प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र वगैरह में अगर कोई रुकावट थी तो वो इस हफ्ते दूर हो जाएगी। मामला तय पा जाएंगे और ऐसे तय पाएंगे जैसा कि आप चाहते थे। अदालती और कोर्ट कचहरी के मामलात में सुस्ती और डिले रहेगा। स्टूडेंट इस हफ्ते अच्छे नताइज लाएंगे, मगर ओवर कॉन्फिडेंट होना आपको नुकसान दे सकता है। अंदरून मुल्क सफ़र करने से गुरेज करें। दौरान सफ़र किसी हादसे का इम्कान है। अगर बहुत ही मजबूरी की हालत है तो सदका दिए बगैर अपने सफ़र का आगाज ना करें। मोहब्बत के मामलात इस हफ्ते बेहतर रहेंगे, अलबत्ता बहन भाइयों से या ससुराली रिश्तेदारों से बिला वजह की बातों पर बहस हो सकती है। वो लोग जो किसी से मोहब्बत करते हैं उनके दरमियान शक आ सकता है या कोई तीसरे शख्स की वजह से गलत फहमी पैदा होने का इम्कान है। एक दूसरे पर ट्रस्ट करें। इसके अलावा अगर शादी की ख्वाहिश रखते हैं तो इस हफ्ते रुक जाएं। फैमिली में बात करना बेहतर नहीं रहेगा। शादीशुदा अफराद इस हफ्ते बच्चों को लेकर किसी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। ये सेहत की भी हो सकती है परेशानी या फिर तालीम से रिलेटेड भी हो सकती है। आपके बच्चे आपके रूल्स के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। ये बात आपको परेशान करेगी, मगर प्यार और मोहब्बत से अगर मामलात को हैंडल किया जाए या बच्चों को तवज्जो दी जाए तो ये मसले आसानी से हल हो जाएंगे। सेहत के मामलात इस हफ्ते आपकी तवज्जो चाहेंगे। ख़ास तौर पे आपकी पार्टनर की सेहत का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना है। चोट लगने का अंदेशा है। चलने फिरने में एहतियात करें। ख़ास तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जो इस हफ्ते की आपकी एडवाइस है वो ये है कि फलाही कामों में अगर आप इस हफ्ते हिस्सा डालेंगे तो आपके रुके हुए काम दोबारा चलेंगे, प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे और आपको आपके कामों में बेहतरी महसूस होगी। इसके अलावा इन 7 दिनों में आपको जितने भी ख्वाब आएंगे उनको इग्नोर मत करें। उनसे जो पैगाम या मैसेज आपको मिले उसको हासिल करें और उसको समझने की कोशिश करें। जो इस हफ्ते आपका लकी कलर है वो लाइट येलो यानी हल्का पीला रंग है। इस रंग की कोई चीज़ भी अपने पास रखना या इस रंग के कपड़े पहनना आपके लिए लक को अट्रैक्ट करेगा। सदका और वजीफ़ा जो इस हफ्ते आपका है वो 201 बार बिस्मिल्लाह का विर्द करें। इसके अलावा पीले रंग की कोई खाने की चीज़ छोटे बच्चों में तकसीम कर दें। ये इस हफ्ते आपका सदका है। कैंसर यानी बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस ये हफ्ता आप लोगों के लिए भरपूर उतार चढ़ाव का हफ्ता होगा, क्योंकि आपके अपने घर में वीनस का ट्रांजिट हो जाना और साथ ही रेट्रोग्रेड होना आप लोगों के लिए मसाइल लाएगा, जिसकी वजह से आपके मिजाज में जिद, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेसब्री जैसे कैफियत पैदा होंगी। बात बे बात आपको गुस्सा आ सकता है, सेंसिटिव हो सकते हैं और लोगों से हर बात पर इख्तलाफ करने का दिल चाहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते, जैसे कि पिछले हफ्ते हमने कहा था, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएगी, एफर्ट्स आएंगी। उसके लिए आपको अपनी रूटीन को और अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करना होगा। अपने पुराने प्लान्स को और रूटीन्स को छोड़कर कोई नई स्ट्रेटजीज़ अपनानी होंगी। अगर आप ये करेंगे तो इस हफ्ते आपको बेहतरी महसूस होगी। एजुकेशन, फाइनेंस और कैरियर के मामलात में इस हफ्ते स्टूडेंट्स ग्रुप स्टडीज़ से फ़ायदा उठाएंगे और हमारे कारोबारी अफराद इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। इसके साथ नए प्लान्स और प्रोजेक्ट पर काम करना आपको एकदम आपकी फील्ड और आपके काम में बूस्ट दिलवाएगा। मुलाजमत पेशा अफराद को उनके बॉस की तरफ से इस हफ्ते उनकी गलतियों पर बहुत बड़े बड़े रिएक्शन मिल सकते हैं।
یعنی آپ نے اتنی بڑی غلطی کی نہیں ہوگی جتنا بنا کر آپ کو ایکیوز کیا جائے گا۔ ایسے وقت میں صبر اور خاموشی آپ کے لیے بہتر رہے گی، کیونکہ اس وقت اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا الٹا آپ کے لیے مسائل پیدا کر دے گا۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں بہتری رہے گی، البتہ وراثتی معاملات میں بہن بھائیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اندرون اور بیرون ملک سفر میں کامیابی اور آسانی رہے گی۔ ویزا اور امیگریشن کے سلسلے میں پھنسے ہوئے کام اور پروسیس اس ہفتے بہتری کی طرف جائیں گے، چیزیں اپنی حتمی شکل کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی۔ کورٹ کچہری یا عدالتی معاملات میں کسی بڑے اثر و رسوخ والے انسان سے فائدہ حاصل رہے گا۔ محبت کے معاملات اس ہفتے بہت اچھے نظر آتے ہیں، مگر لوگ آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں اور پرانی رنجشوں کو بار بار ذکر کر کے آپ اور آپ کے پارٹنر میں فاصلہ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں کی طرف توجہ مت دیں اور ایسے لوگوں سے احتیاط بھی کریں۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا زیادہ پسند کریں گے۔ وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں انا اور ایگو کو لاتے نظر آتے ہیں، بات بے بات کسی بھی بات پر انا کو بیچ میں لے آئیں گے۔ یہ آپ کے رشتے توڑنے یا آپ کے رشتے میں دوری پیدا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں یا شادی ہونے یا رشتہ طے ہونے میں رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہتری لائے گا اور اچھی خبریں بھی لائے گا۔ والدین کو اولاد کی طرف سے یا ان کی صحت یا تعلیم سے ریلیٹڈ کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اپنے بچوں سے کنیکشن بحال کریں، کمیونیکیٹ کریں، ان کی پرابلمز کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحت بھی اس ہفتے آپ کی توجہ مانگے گی، کیونکہ کھانے پینے میں لاپرواہی آپ کو معدے کی خرابی، سینے میں جلن اور گیسٹرو جیسے مسائل سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی ٹینشن لینا اس ہفتے آپ کو مینٹلی طور پر تھکا سکتا ہے۔ پرسکون رہیں اور پازیٹیو سوچیں، دماغ سے نیگیٹو چیزوں کو جھٹک کر خوش رہنے کی کوشش کریں۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے مسئلے حل کرنے میں اپنی مدد آپ کام کریں گے۔ کسی سے مدد یا مشورہ لینا اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا جتنا اگر آپ اکیلے بیٹھ کر اپنے مسئلے کا حل نکالیں گے تو بہترین اور جلدی نکال پائیں گے۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ گہرا نیلا رنگ ہے، یعنی رائل بلیو ہے۔ اس رنگ کے کپڑے پہننا، اس رنگ کی چیز اپنے پاس رکھنا آپ کے لیے اس پورے ہفتے میں لک کو اٹریکٹ کرے گی۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ اور وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ 101 بار یا عزیزو یا جبار اس کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ مچھلیوں کو دانہ ڈالیں۔ لیو یعنی برج اسد۔ لیو، اس ہفتے آپ لوگ غیر ضروری کاموں پر بہت زیادہ اپنا وقت، پیسہ اور انرجی ویسٹ کریں گے۔ وہی کام کریں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے یا جس کو پہلے کرنا ضروری ہے، یعنی ٹائم مینجمنٹ اور ورک مینجمنٹ اس ہفتے آپ کے لیے ضروری رہے گی۔ ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کے معاملات اس ہفتے امپورٹنٹ رہیں گے۔ مالی سپورٹ حاصل رہے گی، آمدنی میں اضافہ رہے گا، روزگار کے لیے موقع ملیں گے، یا جو اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں یا اپنی جاب سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی پوزیشن اور سٹیٹس کو ایک سٹیپ اوپر لے کر جانا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ اس ہفتے وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو روزگار کے اچھے موقع ملیں گے۔ کاروباری افراد کو اس ہفتے سخت کمپٹیشن کا سامنا رہے گا، اس کے لیے خود کو مینٹلی اور اپنی ریسرچ کے حساب سے پریپیئر رکھیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں منافع رہے گا۔ اگر انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسٹ یا جائیداد خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ عدالتی اور کورٹ کچہری کے معاملات میں چیزیں غیر متوقع ڈیلے کا شکار رہیں گی۔ اندرون ملک سفر کامیابی لائے گا۔ ویزا اور امیگریشن کے معاملات اس ہفتے مکمل ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ لاٹری، پرائز بانڈ میں اس ہفتے قسمت آزمانے سے گریز کریں، آپ کو کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا۔ محبت کے معاملات اس ہفتے اچھے نظر آتے ہیں، پارٹنر کی سپورٹ حاصل رہے گی۔ شادی شدہ افراد ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے دکھائی دیتے ہیں، یعنی ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ البتہ اس ہفتے آپ کسی کی دل آزاری کر سکتے ہیں، بے شک یہ آپ جان بوجھ کر نہیں کریں گے، مگر دوسروں کو لگے گا کہ آپ نے جان بوجھ کر ان کی کمزوری کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، لہٰذا اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کر زبان پر لائیں۔ ایسی باتیں نہ کریں جس کے دو مطلب نکلتے ہوں۔ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ خاص بہتری نہیں لائے گا۔ جہاں تک صحت کی بات ہے تو یہ ہفتہ آپ کی صحت اچھی رہے گی، مگر زیادہ وقت اسکرین یعنی لیپ ٹاپ، موبائل یا ٹی وی کے آگے گزارنا آنکھوں میں درد کا سبب بن سکتا ہے۔ کوشش کریں اپنی نیند پوری کریں، رات دیر تک جاگنا صحت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جو اس ہفتے ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتوں اور تعلقات پر توجہ دیں۔
وہ چاہے کاروباری ہوں، کام سے ریلیٹڈ ہوں یا پھر قریبی تعلقات ہوں، سب کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں کیونکہ ان تمام تعلقات سے آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے حاسد کی نظر لگنے کا امکان ہے، لوگ آپ سے بلا وجہ حسد کریں گے، ایسے لوگوں سے محتاط رہیں، صدقہ روزانہ کی بنیاد پر دیں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ سفید رنگ ہے، اس رنگ کے کپڑے پہننا یا کوئی چیز اپنے پاس رکھنا پورے ہفتے آپ کے لیے لک کو اٹریکٹ کرے گا۔ جو صدقہ اور وظیفہ ہے آپ کا اس ہفتے کے لیے 141 دفعہ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے، اور جو صدقہ ہے آپ کا وہ کالے رنگ کی کوئی چیز صدقہ کر دیں۔ ورگو یعنی برج سنبلا، اس ہفتے ورگو آپ لوگ اپنے آپ پر اور اپنے گھر پر بہت زیادہ توجہ دیں گے، اپنی فیملی، اپنی ذات اور اپنی ذاتی استعمال کی چیزیں، ان تمام چیزوں پر غور کریں گے، ان کو اپ گریڈ کریں گے، گھر کی تزئین و آرائش، تبدیلی یا کوئی ڈیکوریشن وغیرہ کا سامان خریدنا، گھر کی فرنیچر کی چینجنگ کرنا، اس طرح کے کاموں پر زیادہ توجہ دیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں میں بہت زیادہ مقبول رہیں گے، زندگی کے کسی شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہوں، لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے، آپ سے بات کرنا چاہیں گے، پرانے دوست بیٹھے بیٹھے آپ کی پرانی باتیں یاد کے آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ سے رابطے کی بھی کوشش کریں۔ ایجوکیشن، کیریئر اور فائنینس کے معاملے میں اس ہفتے آپ لوگ بہت زیادہ غیر ضروری شاپنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ چیزیں خریدنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد اس ہفتے کاروبار پر توجہ نہیں دیں گے، چاہیں گے کہ کوئی نئی ڈیل یا پروجیکٹ پر کام نہ کیا جائے، جیسے چل رہا ہے پرانے پروجیکٹس ویسے ہی چلنے دیا جائے۔ ملازمت پیشہ افراد کے کام کو اس ہفتے بہت سراہا جائے گا، تنخواہ میں اضافے کا امکان ہے یا پھر کوئی ایسا بونس یا اوور ٹائم مل سکتا ہے جس کا آپ کو امکان نہ ہو۔ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو اس ہفتے اچھی جگہ سے کال آئے گی۔ مینٹلی طور پر بھی اس کے لیے آپ کو پریپیئر رہنا ہوگا اور اپنا انٹرویو سے ریلیٹڈ ہوم ورک اور ورک کر کے بھی رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں پر پیسہ کمانے کا جنون سوار رہے گا، کیسے اور کس طریقے سے کم وقت میں زیادہ پیسے کمائے جائیں اس کی طرف آپ بہت زیادہ توجہ دیں گے اور بہت زیادہ سوچیں گے، مگر مشورہ آپ کو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کسی بات کے بارے میں ضرورت سے زیادہ سوچنا آپ کو انزائٹی کا شکار کر سکتا ہے، جائیداد کی خرید و فروخت یا کوئی ایسٹ خریدنے میں رکاوٹ کا سامنا رہے گا، عدالتی معاملات میں ڈیلے رہے گا مگر فیصلے آپ کے حق میں ہی ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے بہتری نظر آتی ہے، شریک حیات کے ساتھ باہر گھومنا پھرنا اور بچوں اور فیوچر سے ریلیٹڈ فیصلے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں ان کو اس ہفتے خوشخبری مل سکتی ہے، گھر والوں کی رضامندی اور سپورٹ بھی حاصل رہے گی۔ اس کے علاوہ والدین کو بھی اس ہفتے اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہیں۔ صحت کے معاملات میں اس ہفتے احتیاط کریں، خاص طور پہ چوٹ لگنے اور گرنے سے خود کو بچائیں، گاڑی احتیاط سے چلائیں، خاص طور پہ وزنی چیزیں اٹھانے سے گریز کریں۔ جو اس ہفتے کی آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اس ہفتے بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں پر پیسے خرچ کریں گے، اس چیز کو آپ نے اس ہفتے کنٹرول کرنا ہے کیونکہ ابھی آپ کو چاہیے کہ آنے والے وقت کے لیے پیسہ بچا کر رکھیں۔ فضول خرچی کرنا آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے لوگوں کو پہچاننے میں غلطی کر سکتے ہیں، دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ سکتے ہیں، اس چیز میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے جو آپ کا لکی کلر ہے وہ لائٹ براؤن رنگ ہے، یعنی ہلکا گندمی رنگ۔ اس رنگ کی کوئی چیز اپنے پاس رکھنا یا اس رنگ کے کپڑے پہننا اس پورے ہفتے میں آپ کے لیے لک کو اٹریکٹ کرے گا۔ جو اس ہفتے وظیفہ اور صدقہ ہے آپ کا وہ 100 دفعہ یا اللہ کا ورد کرنا ہے، اور صدقے کے طور پہ اس ہفتے کوئی کالے رنگ کی چیز صدقہ کر دیں۔ لبرا یعنی برج میزان، لبرا اس ہفتے لوگ آپ کے فیصلوں اور آپ کے باتوں اور آپ کی سوچوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے اور آپ کو بلا وجہ مشورے دے کر آپ کی سوچوں کو اور فیصلوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کوشش کریں کہ اپنی سوچ اور اپنے فیصلوں کے مطابق قدم اٹھائیں۔ فائنینس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات میں اس ہفتے آپ کی تیسری آنکھ کھل سکتی ہے، یعنی آپ پلانیٹری پوزیشنز ایسی دکھائی دے رہی ہیں کہ جو آپ کو سچے خواب دلائیں گی۔ وقت سے پہلے آپ کو لوگوں کا پتہ چل جائے گا، اپنے لیے فیصلے لینا آپ کو
کھلی کتاب کی طرح محسوس ہوگا، یعنی اپنے لیے فیصلہ لیتے ہوئے یا کوئی کام کرتے ہوئے آپ کو پہلے ہی محسوس ہو جائے گا کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط۔ اس کے علاوہ لوگوں کے جھوٹ بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو دیکھ کر لوگوں سے تنگ آ جائیں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور ملنا چھوڑ دیں۔ اکیلا وقت گزارنا آپ اس ہفتے زیادہ پسند کریں گے۔ کیریئر، کاروبار اور ذریعہ آمدن کے لیے آپ بڑے بڑے پلان بنائیں گے، لاہے عمل بنائیں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ آپ کے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کاروباری افراد جو اسمال بزنس یا اسمال انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے منافع اس ہفتے بہت زیادہ رہے گا۔ البتہ وہ کاروباری افراد جو ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو اس ہفتے کوئی جان بوجھ کر کسی معاملے میں پھنسا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نوکری کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے بہت زیادہ سست اور لاپرواہی کا ثبوت دیں گے۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں احتیاط کریں۔ خود آپ سے اپنی کوئی کاغذات مسپلیس ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشانی اٹھا سکتے ہیں۔ دھوکے کا بھی امکان ہے۔ کورٹ کچہری کے معاملات اس ہفتے آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ اس ہفتے آپ کی مخالف پارٹی سرتوڑ کوشش کرے گی کہ آپ کے خلاف فیصلہ دلوایا جائے اور اس کے لیے غیر قانونی طریقے بھی اپنائے جائیں گے، مگر ثابت قدمی اور ہمت آپ کو کامیابی دلائے گی۔ جیت بہرحال آپ کی ہوگی اور ایسے غیر متوقع جگہ سے ہوگی جس کا آپ کے مخالفوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے معاملات اچھے نظر آتے ہیں۔ آپ اور آپ کے پارٹنر کے درمیان کمیونیکیشن بہت اچھی رہے گی۔ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کو مورلی اور مالی طور پر بھی سپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں، اگر کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی رکاوٹ ان کے کاموں میں آ رہی تھی، بات طے پاتے پاتے رک جاتی تھی، تو وہ یہ جان لیں کہ وہ شدید نظر بد کا شکار ہیں۔ اپنا صدقہ اس ویڈیو کے آخر میں جو بتایا گیا ہے ضرور دیں۔ اولاد کی خواہش مند افراد کے لیے یہ ہفتہ خوشخبریاں لائے گا۔ صحت کے معاملات میں وہ لوگ جو بلڈ پریشر یا شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو اس ہفتے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوئی ذہنی پریشانی یا بلا وجہ کی سوچیں آپ کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول بڑھا سکتی ہے، لہذا احتیاط کریں اور پرسکون رہیں۔ اللہ کی ذات پر اپنی تمام پریشانیاں چھوڑ کر پرسکون ہو جائیں۔ اس ہفتے آپ کی جو ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس ہفتے بہت زیادہ خود کو سینسیٹیو محسوس کریں گے۔ وہ کام اور باتیں جو آپ کے ارد گرد نہیں ہو رہی، آپ ان کا بھی ضرورت سے زیادہ اثر لیں گے، جیسے کسی کی چھوٹی سی بات پر ہرٹ ہو جانا یا کسی کا مذاق کرنا آپ کو برا لگ سکتا ہے اور پھر 2 دن تک اس بات پر غم کرتے رہنا۔ اس طرح کی کیفیت آپ کے ذہنی سکون کو برباد کر دے گی، لہٰذا ان تمام سوچوں کو اپنے قریب مت آنے دیں۔ خوش رہیں، پرسکون رہیں اور اپنے بنانے والے پر ٹرسٹ رکھیں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ سبز رنگ ہے۔ اس رنگ کے ساتھ رہنا یا اس رنگ میں زیادہ وقت گزارنا آپ کے لیے لکی رہے گا، یا اس رنگ کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ کر اگر کسی مقصد کے لیے نکلیں گے تو لک آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ اور وظیفہ ہے وہ 101 بار یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں۔ اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے وہ کبوتروں کو دانہ ڈالیں۔ اسکارپیو یعنی برج اقرب۔ اسکارپینز اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ بلا وجہ لوگوں کی باتوں پر ایک دم ریئیکشن دینا آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ خاص طور پر آپ کی انا اور ایگو آپ کے رشتے، کیریئر، کاروبار، ملازمت اور گھریلو زندگی میں پریشانیاں، رکاوٹیں، نقصان لے کر آ سکتی ہے۔ لہٰذا اس ہفتے جتنا ہو سکے ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں اور ہمبل رہیں۔ فائنانس، ایجوکیشن، کیریئر کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ محسوس ہوگا، کبھی بہت اچھا تو کبھی ایک دم بالکل الٹ ہو جائے گا، لہٰذا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ غصہ اور اوور ریئیکٹ کرنا، ان چیزوں پر کنٹرول رکھیں۔ وہ لوگ جو ویزا یا امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ ہفتہ ان کے لیے خوشخبری کا ہفتہ ہے۔ کاموں میں آسانی رہے گی، راستے خود بخود کھلیں گے۔ اندرون ملک یا شہر سفر کرتے وقت سواری کا خاص خیال رکھیں، اچھی طرح چیک کر کے گھر سے نکلیں۔ کاروباری افراد، خاص طور پر اسمال بزنس کرنے والے، اس ہفتے بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کا اپنے دفتر اور کام کی جگہ پر وقت اچھا گزرنے کا امکان ہے، بوجھ بھی کم ہوگا۔ اگر کوئی آپ کی ٹیم ہے جو آپ کے انڈر کام کرتی ہے تو ان تمام لوگوں کی اچھی کارکردگی آپ کی پوزیشن پر اچھا ایفیکٹ ڈالے گی۔
اسٹوڈنٹس کو اس ہفتے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے ایکسٹرا اسٹڈیز کرنا بہتر رہے گا. جائیداد کی خرید و فروخت میں اس ہفتے بہتری رہے گی. البتہ وراثتی معاملات میں بہن بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. وہ لوگ جن کے کیس کورٹ میں چل رہے ہیں اور کافی عرصے سے رکے ہوئے ہیں ان میں اس ہفتے پروگریس نظر آتی ہے. محبت کے معاملات میں اس ہفتے آپ خوش نصیب نظر آتے ہیں. من چاہی محبت، ساتھی یا شریک حیات ملنے کے امکان ہیں. وہ لوگ جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے لیے دوسرے شہر سے آئے ہوئے رشتے زیادہ فائدہ مند ہیں. شادی شدہ افراد کا معمولی سی باتوں پر اس ہفتے لڑائی جھگڑے یا بحث ہو جانے کا امکان ہے. کسی ایک پارٹنر کا خاموش ہو جانا معاملات کو بہتر بنائے گا. صحت کے معاملات میں اس ہفتے ٹانگوں اور پنڈلیوں میں درد اور کھچاؤ کی تکلیف یا شکایت ہو سکتی ہے. اٹھنے بیٹھنے اور وزن اٹھانے میں بہت زیادہ احتیاط کریں. جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے لوگ چاہیں گے کہ آپ کو جان بوجھ کر غصہ دلایا جائے یا آپ کو ٹریگر کیا جائے. کوئی ایسی حرکت کی جائے جس کی وجہ سے آپ اپنا برداشت کھو دیں اور لڑائی کر بیٹھیں یا اپنا صبر توڑ بیٹھیں. اسی وقت سے ایسے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کے خلاف چال چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لہٰذا کوئی کتنا بھی آپ کو پرووک کرے آپ نے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا. لوگوں کو اگنور کرنا ہے اور ایسی سچویشن سے تو بہت زیادہ خود کو دور رکھنا ہے. اس کے علاوہ اس ہفتے جو آپ کا لکی کلر ہے وہ تیز لال رنگ یعنی ہاٹ ریڈ ہے. اس رنگ کی کوئی چیز اپنے پاس رکھیں یا خواتین اس رنگ کے کپڑے پہنیں تو یہ پورے ہفتے میں ان کے لیے خوش قسمتی اور لک کو اٹریکٹ کرے گا. اس کے علاوہ جو صدقہ اور وظیفہ ہے آپ کا اس ہفتے وہ 1000 بار بسم اللہ کا ورد کریں اور کسی لال رنگ کی چیز کو ہی صدقے کے طور پہ دے دیں. سیجیٹیریس یعنی برج قوس. سیجیٹیرینز اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ احتیاط سے کرنا ہے. اس کے علاوہ اپنے راز کسی کو کسی صورت بھی نہیں بتانا کیونکہ لوگ اس ہفتے آپ کی بات کو غلط رنگ دے کر آپ کو پھنسا سکتے ہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس ہفتے آپ کی ہے وہ لوگوں کے معاملات میں آپ نے بالکل اپنی ٹانگ نہیں اڑانی. یعنی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کے معاملات سلجھانے کی کوشش نہ کریں. کسی کے معاملے میں مت پڑیں. ان کی بحث کا حصہ بننا یا ان کو کوئی بات سمجھانا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کے معاملات اس ہفتے بہت اچھے رہیں گے. اسٹوڈنٹ اس ہفتے کوشش کریں ایسے دوستوں سے دور رہیں جو آپ کو غلط مشورہ دیں یا ڈی موٹیویٹ کریں. آمدنی اور روزگار میں اس ہفتے اضافہ رہے گا. کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کو مالی فائدہ دے گا. قرض کی لین دین میں احتیاط کریں کیونکہ اگر کسی کو قرض دیا تھا تو واپسی آپ کو آسانی سے نہیں ہوگی. جائیداد کی خرید و فروخت یا کسی اور ایسٹ کی خرید و فروخت میں منافع رہے گا. کورٹ کچہری کے معاملات میں تھوڑی پریشانی نظر آتی ہے مگر صبر اور ہمت سے کام لیں کیونکہ معاملات ہفتے کے آخری دنوں میں بہتری کی طرف جاتے ہوئے خود بخود آپ کو نظر آئیں گے. محبت کے معاملات میں اگر ہم بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھائیاں اور پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے. غلط فہمیاں، رنجشیں اور فاصلے اس ہفتے ختم ہو جائیں گے. اپنے شریک حیات یا لو پارٹنر سے کوئی ایسا وعدہ اس ہفتے آپ نے ہرگز نہیں کرنا جو کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ پورا نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں اور گھر والوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہیں ان کے گھر کے کسی فرد کو اعتماد میں لے کر بات کرنا اس ہفتے ان کے لیے فائدہ مند رہے گا. صحت اس ہفتے آپ کی بہت اچھی رہے گی. البتہ اس ہفتے خواہ خواہ کا وہم پال لیں گے. کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ نے سنا یا انٹرنیٹ پہ پڑھا اس کو آپ اپنے اوپر طاری کر لیں گے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ بیماری یا وہ سمٹمز آپ کے اندر ہیں. ان وہم کو اپنے آپ سے دور رکھیں ورنہ یہ آپ کو انزائٹی کا شکار کر دیں گے. جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے بہت زیادہ حسد کریں گے مگر آپ کو محسوس نہیں ہونے دیں گے. ایسے لوگوں کو پہچان کر ان سے دور رہنا آپ کو بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنے تمام کاموں اور روٹین میں اس ہفتے کنٹرول اور مینجمنٹ پر توجہ دیں. یعنی کوشش کریں اپنے کاموں کو وقت پر مینج کریں. جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ ہلکا آسمانی یعنی لائٹ بلیو کلر ہے. یہ پیس اور سکون کا رنگ ہے. اس رنگ کی چیز اپنے پاس رکھنا یا اس رنگ کے کپڑے پہننا آپ کی زندگی میں سکون اور لک کو اٹریکٹ کرے گا. صدقہ اور اس ہفتے کا جو وظیفہ ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ 480 دفعہ بسم اللہ کا ورد کریں. اول آخر 5 بار درود شریف ضرور پڑھ لیں.
اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے، سفید رنگ کی کوئی چیز صدقہ کر دیں۔ کیپریکون، برج جدی۔ کیپریکونینز، اس ہفتے آپ لوگ اپنی پرانی ماضی کی باتوں پر بہت زیادہ غور کریں گے، اپنے ماضی کی غلط فیصلوں پر ندامت محسوس کریں گے اور آنے والے وقت میں یہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کوئی پرانی خواہش پوری ہونے کا امکان ہے۔ فائنانس، ایجوکیشن اور کیریئر کے معاملات میں اس ہفتے ہمارے کاروباری افراد اگر کوئی پروجیکٹ یا کام سٹارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ابھی اس پر مزید ریسرچ کریں۔ بغیر ریسرچ کے کوئی کام یا نیا پروجیکٹ شروع نہ کریں، نہ ہی کوئی نئی جگہ پہ انویسٹ کریں۔ اندرون ملک کسی کام کے سلسلے میں اگر سفر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں من چاہی کامیابی حاصل ہوگی، واپسی مطمئن ہو کر آئیں گے۔ وہ کاروباری افراد جو آن لائن بزنس کرتے ہیں ان کو اس ہفتے اچھا منافع ملے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہفتہ محنت طلب رہے گا۔ اچانک کوئی اعلیٰ حکام کا وزٹ یا آڈٹ ہو سکتا ہے، آپ پر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں اس ہفتے اپنی فیلڈ سے ہٹ کر کسی کمپنی میں اپلائی کریں۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے اپنے ریسرچ ورک اور ڈیٹا کلیکشن پر غور کریں، اپنے ڈیٹا اور اپنے نالج کو اپ گریڈ کریں۔ وہ لوگ جو ویزا یا امیگریشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں ان کو اس پروسیس میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت اس ہفتے بہتر رہے گی۔ کورٹ کچہری کے اور عدالتی معاملات میں بھی اس ہفتے بہتری نظر آتی ہے۔ محبت کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے خوشخبری ملنے کا امکان ہے۔ کوئی بچھڑا ہوا ساتھی مل سکتا ہے یا پھر جس کو زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے اس کے ملنے کے اسباب بنتے دکھائی دیتے ہیں، یا پھر کوئی باہر ملک آپ کا رہنے والا جو کافی عرصے سے آپ سے ملا نہ ہو اس کے واپسی آنے کے بھی امکان ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس ہفتے آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو غیر محسوس طریقے سے آپ اور آپ کے پارٹنر، چاہے وہ آپ کا لو پارٹنر ہو یا لائف پارٹنر، اس کے درمیان فاصلہ یا غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ میاں بیوی میں بھی کسی تیسرے فرد کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان کے لیے اس قسم کے مسائل زیادہ نظر آتے ہیں۔ ہمارے وہ دوست جو اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے معاملات نظر بد کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے رکاوٹ اور اچھا رشتہ نہ ملنے یا مل کر فائنل نہ ہونے جیسے مسائل نظر آتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں بتائے گئے صدقہ کو ضرور دیں۔ اولاد کی خواہش مند افراد کو اپنے معالج یعنی ڈاکٹر کو تبدیل کرنے یا کسی دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین لینے کی ضرورت ہے۔ صحت اس ہفتے البتہ آپ لوگوں کی اچھی نظر آتی ہے۔ کمر سے لے کر بائیں ٹانگ میں درد کی شکایت محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے آرام پر توجہ دیں، گہری اور پرسکون نیند لینا بہت ضروری ہے۔ جو اس ہفتے آپ کی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہفتہ آپ کو لگے گا کہ آپ کی انرجی اور طاقت بہت کم ہے، خود کو بہت لو فیل کریں گے اور اسی وجہ سے کسی مسئلے میں پھنسنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ہفتے دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی معاملات پر توجہ دیں۔ کوئی دعا، کوئی خواہش اس ہفتے آپ کی پوری ہو سکتی ہے اگر آپ سچے دل اور یقین سے مانگیں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ گندمی رنگ ہے۔ اس رنگ کی کوئی چیز اپنے پاس رکھیں، چاہے گھر میں ہو یا گھر سے باہر۔ یہ رنگ آپ کے لیے پورے ہفتے میں لک کو اٹریکٹ کرے گا۔ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ اور وظیفہ ہے وہ 227 دفعہ یا اللہ یا رحمان کا ورد کریں، اور جو صدقہ ہے اس ہفتے وہ کسی لال رنگ کی چیز کا صدقہ ہے۔ ایکویریس یعنی برج دلو۔ ایکویرینس، جتنا ہو سکے آپ لوگوں نے اس ہفتے اپنے مزاج پر کنٹرول کرنا ہے۔ غصہ، لوگوں سے بلا وجہ باتوں پر ناراض ہونا یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لینا اور خود کو اکیلا کرنا اس ہفتے آپ بہت زیادہ کریں گے، اور ذہنی کیفیت کی وجہ سے آپ اپنے امپورٹنٹ فیصلے غلط لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے فیصلے دماغ سے زیادہ دل سے ہوں گے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں۔ سمجھداری کا ثبوت دیں اور اپنے غصے پر کنٹرول رکھیں، کیونکہ اس ہفتے لوگ آپ کی اس کیفیت کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کو کسی جھوٹے الزام میں پھنسایا جا سکتا ہے یا پھر آپ کے قریبی رشتوں کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ کیریئر، فائنانس اور ایجوکیشن کے معاملات میں جو ہمارے ایکویرین دوست کاروبار کر رہے ہیں
ان کے لیے اس ہفتے اچھی اپرچونٹیز ملیں گی اور ساتھ ہی منافع بھی اچھا ملے گا، مگر کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی نیت میں کوئی کھوٹ یا خرابی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی ساکھ اور کاروبار کو نقصان پہنچانا ان کا مقصد نظر آتا ہے، ان لوگوں سے احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس ہفتے اسٹاک ایکسچینج یا کسی آن لائن کرنسی یا آن لائن بزنس، لاٹری یا پرائز بانڈ جیسی چیزوں میں قسمت آزمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہفتہ لکی ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ لوگوں نے قرض نہیں لینا اور نہ ہی کریڈٹ پر کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کیونکہ آپ کو نقصان ہونے کا امکان ہے اور قرض کی واپسی کے حالات بھی ابھی نہیں نظر آتے، جس کی وجہ سے آپ انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کے پیسے بلاک ہو سکتے ہیں۔ نوکری پیشہ افراد اس ہفتے دفتر میں اور کام میں دل نہ لگنے یا کام کی طرف توجہ نہ دینے کی شکایت محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے باس کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہونے کا امکان ہے۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کے کاموں میں ان کو بہت زیادہ رکاوٹ محسوس ہوگی۔ ہمارے اسٹوڈنٹ اس ہفتے اچھے ریزلٹ لے کر آئیں گے، ساتھ ہی اپنے فیوچر کو لے کر اچھے فیصلے بھی کریں گے جو آگے چل کر ان کو کامیابی دلائے گا۔ ویزا اور امیگریشن سے ریلیٹڈ تمام معاملات اس ہفتے طے نہیں پا سکیں گے یا ان میں کوئی بہتری نظر نہیں آئے گی۔ خاص طور پہ کوئی ڈاکومنٹس کا ایشو اس ہفتے نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ سفر میں آپ لوگوں نے خاص طور پر احتیاط کرنی ہے، کیونکہ دوران سفر کوئی نقصان یا حادثے کا امکان ہے۔ صدقہ دیے بغیر ہرگز سفر نہ کریں۔ محبت کے معاملات اس ہفتے اچھے نظر آتے ہیں، اپنے پارٹنر کی سپورٹ بھی حاصل رہے گی۔ آپ لوگ نیا گھر بنانا، گھر کی تبدیلی یا گھر میں کوئی رینوویشن کا کام کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں یا اس طرح کے کاموں میں دلچسپی لیں گے۔ وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں اس ہفتے اس کا کھل کر اظہار کریں گے۔ اپنی دل کی بات جو کافی عرصے سے دل میں رکھی ہوئی تھی وہ اس ہفتے کہہ دیں گے تو اس کا جواب پازیٹیو ملے گا۔ ہمارے شادی شدہ دوست آپس میں غلط فہمیاں اس ہفتے دور کریں گے۔ اگر کسی بات پر کوئی ناراضگی تھی، کوئی اختلاف تھا تو وہ بھی اس ہفتے دور ہو جائے گا۔ گھریلو خواتین سسرال والوں کی طرف سے پریشانی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ کسی کی باتوں میں آ کر کوئی غلط قدم ہرگز نہ اٹھائیں، بہت زیادہ احتیاط کریں، خاص طور پہ وہ عورتیں یا ہماری گھریلو خواتین جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں۔ صحت کے معاملات اس ہفتے اچھے رہیں گے۔ وہ لوگ جو پچھلے ہفتوں سے کسی تکلیف کا شکار تھے ان کی تکلیف میں اس ہفتے کمی آ جائے گی۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بلا وجہ اپنے دل میں نفرت نہ لائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی جان بوجھ کر آپ کو کسی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا سنی سنائی باتوں پر یقین ہرگز نہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو۔ جب تک آپ خود تصدیق نہ کر لیں، تصویر کے دونوں رخ نہ دیکھ لیں، اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ لیں۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ وائٹ یعنی سفید رنگ ہے، آپ کے لیے پورے ہفتے میں لک کو اٹریکٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو اس ہفتے آپ کا صدقہ اور وظیفہ ہے وہ 131 دفعہ یا اللہ یا رحمان کا ورد کرنا ہے، اور صدقہ کے طور پہ سفید رنگ کی کوئی چیز کھانے کی غریبوں میں تقسیم کریں۔ پائسیز یعنی برج حوت۔ پائسیز آپ لوگ اپنے معاملات اس ہفتے حل ہوتے دیکھیں گے۔ وہ تمام معاملات جو آپ کے کافی عرصے سے ایک سائڈ پر رکھے ہوئے تھے، ان پر ناکام آپ کر رہے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی حل تلاش کر رہے تھے، تو وہ خود بخود قدرت کی طرف سے آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ان کا حل بھی تلاش کر لیں گے اور ان کو مکمل بھی کر پائیں گے۔ اس کے علاوہ لوگ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے، بلا وجہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ کوشش کریں ایسے لوگوں کو اگنور کریں، مگر ان کا رویہ ہفتے کے آخر میں خود ہی آپ کی طرف سے ٹھیک ہو جائے گا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ایسی کسی بھی باتوں کا یا رویے کا آپ نے اس پورے ہفتے میں اثر نہیں لینا۔ ایجوکیشن، فائنانس اور کیریئر کے معاملات میں اس ہفتے کاروباری افراد اپنے منافع کو نئے پروموشن یا مارکیٹنگ اسٹریٹجیز سے 2 گنا بڑھا سکتے ہیں، یعنی اپنے کاروبار کو لوگوں تک پہنچانے اور مارکیٹنگ کرنے پر پیسہ لگائیں۔ یہ نئی اسٹریٹجیز آپ کو بہت زیادہ منافع دیں گی۔ ملازمت پیشہ افراد کو اس ہفتے اپنی نوکری اور کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لاپرواہی کرنا آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے، یعنی وہ تمام کام جس کو آپ روٹین کا حصہ سمجھ کر پورا نہیں کر رہے یا پھر کل پر ٹال رہے ہیں، تو یہ آپ کا رویہ نوکری میں آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کو اس ہفتے کال آنے یا انٹرویو کی کال آنے کا امکان ہے۔
اندرون اور بیرون ملک سفر میں دشواری رہے گی، خاص طور پر ان کا جو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے ملک یا شہر جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ جا بھی پائے تو جو چاہ رہے ہیں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے، لہٰذا سفر کی تکلیف اور پیسے کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس ہفتے سفر سے گریز کریں۔ اسٹوڈنٹ اس ہفتے زیادہ محنت کر کے اچھے نتائج لائیں گے، مگر کمرہ امتحان یا کسی ٹیسٹ وغیرہ کی جگہ پر احتیاط کریں، کسی اور کی غلطی کا الزام آپ پر لگ سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں اس ہفتے بہتری رہے گی، شریک حیات یا لو پارٹنر کی طرف سے اچانک کوئی سیر و تفریح یا کہیں آؤٹنگ کا پلان بن سکتا ہے جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا۔ وہ لوگ جو کسی سے محبت کرتے ہیں اس ہفتے اپنے پارٹنر پر کسی بات پر یا کسی شخص کو لے کر شک کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے وہ دوست جو اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں، فیملی کے لوگ سپورٹیو رہیں گے ان کے لیے، اور شادی میں جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی دور ہوتی دکھائی دیتی ہیں۔ صحت کے معاملات اس ہفتے آپ کی توجہ مانگ رہے ہیں کیونکہ آپ کی صحت میں لاپرواہی کسی بڑے خرچے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو اس ہفتے آپ کی ویکلی ایڈوائس ہے وہ یہ ہے کہ اس ہفتے دھوکے بازی اور غلط فہمی پیدا کرنے والے لوگوں سے دور رہیں کیونکہ یہ آپ کے دماغ کو نیگیٹو کر سکتے ہیں، اور اس ہفتے کی پلانیٹری پوزیشنز یہ کہتی ہیں کہ آپ جتنا ہو سکے اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو دور کریں ورنہ آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی وجہ سے اپنے ذہنی سکون کو خراب نہ کریں، ان کے مسائل کو حل کرتے کرتے آپ خود کو تھکا دیں گے۔ جو اس ہفتے آپ کا لکی کلر ہے وہ اورنج رنگ ہے، یعنی نارنجی رنگ۔ اس رنگ کے کپڑے پہننا یا اس رنگ کی کوئی چیز اپنے پاس رکھیں، یہ سارا ہفتہ آپ کے لیے لک کو اٹریکٹ کرے گا۔ اور جو آپ کا اس ہفتے کا صدقہ اور وظیفہ ہے وہ 133 دفعہ یعنی 133 دفعہ درود پڑھیں اور کوئی پیلے رنگ کی کھانے کی میٹھی چیز صدقہ کر دیں۔ تو یہ تھا دوستو 8 اگست سے لے کے 14 اگست تک کا ویکلی ہاروسکوپ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ تمام لوگوں کے پریشانیاں دور کرے، آپ لوگوں کے کام اور رزق میں برکت ڈالے، آپ لوگوں کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرے اور ہمارے پاکستان پر اپنا کرم کرے، ہمارے سیاسی، ملکی اور معاشی حالات کو بہتر کرے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بیل کا آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو اسی کی وجہ سے ملے گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔